ایک زمانہ خواب کا، جس کو مکتبہ دانیال نے 2025 میں شائع کیا۔ عبید اللہ علیم بہت اہم اور مقبول شاعر رہے ہیں۔ ان کا یہ تیسرا شعری مجموعہ ہے جو ان کی وفات کے تقریباً 27 برس بعد شائع ہوا، اور جیسا کہ ابھی عباس صاحب نے بات کی، زیدی صاحب کی، کہ اس مجموعے کی اشاعت میں بھی ان کا ہاتھ ہے۔ اور ان کے مجموعے آپ سب جانتے ہیں کہ چاند چہرہ، ستارہ آنکھیں اور ویران سرائے کا دیا پہلے آ چکے ہوئے ہیں۔ میں اس پہ بات کرنے کے لیے دعوت دوں گی اصغر ندیم سید صاحب کو، اور ایک ان کی عبید اللہ علیم کے ہی ایک جملے سے میں چاہوں گی گفتگو کا آغاز کریں کہ آپ ان کے دوستوں میں بھی رہے ہیں۔ انہوں نے خود لکھا کہ میرے نزدیک شاعر ہونا خود ایک تہذیب کی علامت ہے۔ تو 70 کی دہائی میں ہم سب جانتے ہیں کہ اردو شاعری میں بڑے بڑے نام رہے اور بڑے مقبول نام رہے۔ تو عبید اللہ علیم صاحب کو آپ کہاں دیکھتے ہیں اور کیسے دیکھتے ہیں؟ بڑی اہم باتیں ہیں اور بہت شکریہ عشق آباد کا، بہت شکریہ کہ انہوں نے ایک انتہائی اہم کتاب کو اس میں شامل رکھا، اور اہم کئی حوالوں سے ہے، میں ابھی اس پہ بات کروں گا۔ عشق آباد کا یہ جو جشن جون ایلیا ہے، اس کی نسبت سے عبید اللہ علیم کو یاد کرنا بھی ایک اہم بات ہے، اور اس کی ایک نسبت بھی جون ایلیا سے ہے جس کا ذکر عباس صاحب نے بھی کیا، اور ہم سب جانتے ہیں کہ عبید اللہ علیم کے گرد ایک رومانوی حالہ ہمیشہ سے قائم رہا ہے، اور وہ بہت کامیاب شخصیت رہے۔ کامیاب ان معنوں میں کہ وہ بہت مجلسی اور بہت کہنا چاہیے کہ میڈیا سے دور رہنے والے شخص تھے۔ میرے دوست تھے، اور میرے پاس لاہور جب آتے تھے تو میں ان کو دیکھتا رہتا تھا۔ ایک تو بے حد خوبصورت شخصیت تھی، بے حد خوبصورت آدمی تھے، رشک کرتے تھے ہم ان پہ، اور دوسرا ان کو اللہ تعالیٰ نے بہت جلدی شہرت سے نوازا۔ بہت کم دیکھنے میں آیا ہے کہ کسی کا پہلا مجموعہ آتے ہی وہ پورے بر صغیر انڈو پاک میں اس کا شہرہ ہو جائے۔ چاند چہرہ ستارہ آنکھیں ایک ایسا ہی مجموعہ ثابت ہوا، اور اس وقت کی جو نئی نسل تھی وہ تو ویسے ہی گرویدہ تھی اس طرح کی شاعری پر، تو وہ ایک طرح سے اس کتاب نے بڑی دیر تک لوگوں میں گفتگو اور مکالمے کو جاری رکھا۔ اب میں تھوڑا سا عبید اللہ علیم کے زمانے کی بات کرتا ہوں، جیسے کہ آپ نے بھی شروع میں کہا کہ اس وقت کی جو نئی نسل تھی، ان کے جو ہیرو تھے، اس میں احمد فراز آپ کے سامنے ہے، ناصر کاظمی اس میں ہے، منیر نیازی اس میں ہے، تو یہ بڑے شعراء میں سے تھے۔ تو اس وقت کراچی سے جو لوگ ابھر کر سامنے آ رہے تھے وہ بھی ایک گلیکسی تھی، اور انہوں نے بھی اردو غزل کو جو نئے افق دیے وہ لاہور کی نسبت مختلف تھے۔ میں ابھی اس کے بارے میں بھی بتاتا ہوں، مثلاً یہ کہ ناصر کاظمی منیر نیازی کے ساتھ ہجرت کا تجربہ وابستہ تھا، اور غلط نہیں تھا، کیونکہ وہ دونوں جس مٹی سے نکلے تھے، جن آبادیوں سے نکلے تھے، اس کی گونج ان کی شاعری میں موجود ہے۔ جیسے وہ ایک شعر ہے ناصر کا کہ منہ اندھیرے چلے تھے بستی سے، جنگل میں شام ہو گئی ہے۔ یعنی وہ سارا ہجرت کا تجربہ اس ایک شعر کے اندر آ گیا۔ یا گئے دنوں کا سراغ لے کر کدھر سے آیا کدھر گیا، عجیب مانوس اجنبی تھا مجھے تو حیران کر گیا۔ تو وہ اپنے بارے میں کہہ رہا ہے کہ میرا کوئی سراغ نہیں، میں کہاں سے نکلا ہوں، کہاں جاؤں گا۔ خیر، تو یہ وہ وقت تھا، اور اس وقت میں ایک شہرت تک پہنچنا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ ایک ریڈیو پاکستان تھا، ابھی ٹیلی ویژن نیا نیا شروع ہو رہا تھا۔ تو یہ باتیں آج کی نسل کو بتانا ضروری ہیں کہ شاعری کا چراغ اتنی آسانی سے نہیں جلتا، اور یہ شہرت اور یہ خوشبو اتنی آسانی سے نہیں پھیلتی۔ تو اس کے پیچھے ایک فکر اور ایک بصیرت
کا پورا ایک پروسیس ہوتا ہے جو عبید اللہ علیم کے ساتھ چلا. تو ان کو جو عہد نصیب ہوا اس میں آپ دیکھیں کیا کیا لوگ تھے کراچی میں. عطر نفیس، عزیز احمد حامد مدنی، سلیم احمد اور جمال احسانی، ابھی پروین شاکر اور سلیم کوثر. یہ ایک اور جنریشن ہے ذرا سی بات کی. تو ابھی یہ لوگ آ رہے تھے، یا یوں سمجھ لیں کہ یہ ابھی اس راستے پہ چل رہے تھے. تو عبید اللہ علیم، عطر نفیس اور عزیز حامد مدنی، جمال احسانی، یہ لوگ اپنی جگہ تقریباً بنا چکے تھے. اور اس کے پیچھے جو تجربہ تھا وہ بھی دیکھنا ضروری ہے کہ ہجرت کا تجربہ جو پنجاب کے شاعروں کے ہاں ہے وہ ان میں نہیں ہے. جب کیوں؟ اس کی دو بڑی وجوہات ہیں کہ پنجاب کے شاعر جس تجربے سے گزرے تھے اس میں تو انسانی قتل و غارت کا ایک بازار گرم تھا. ناصر کاظمی امبالے سے نکلتا ہے اور منیر نیازی بھی خانپور سے نکلتا ہے جو ایک چھوٹا سا قصبہ تھا. تو یہ ساحر لدھیانوی لدھیانہ سے نکلتا ہے، لاہور آ کے آباد ہوتا ہے، پھر یہاں سے وہ بامبے چلا جاتا ہے جب اس کو روزگار نہیں ملتا. تو یہ ایک شاعروں کا ایک اور تجربہ تھا. لیکن یہ لوگ جہاں سے آئے تھے وہ ہندوستان کے وہ بھی مختلف علاقے تھے، اور کراچی نئی نئی آباد کاری ہو رہی تھی. اور ان لوگوں کو جو تجربہ ملا اس میں علوم و فنون کا بڑا دخل ہے، کیونکہ یہ لوگ محض اپنے ٹیلنٹ پہ شاعری نہیں کر رہے تھے. اس وقت جو نظریات آ رہے تھے، ترقی پسند نظریہ تو ایک پاپولر نظریہ تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایگزسٹانشیلزم کا جو نظریہ ہے وہ آ چکا تھا. اور یہ پڑھے لکھے لوگ تھے، یہ وہ شاعر نہیں تھے کہ جو بس قلم ہاتھ میں لیے شعر پہ شعر لکھ رہے ہیں. ان کا تعلق علم و ادب سے تھا، اور یہ پوری نظریاتی جو کشمکش چل رہی تھی اس کو بھی سمجھ رہے تھے. اور ان کی جو تربیت ہوئی وہ تربیت ان جگہوں پہ ہوئی جہاں پر مکالمہ ہوتا تھا، جہاں لوگ بیٹھتے تھے. سلیم احمد، رئیس امروی، یہ جان ایلیا، یہ وہ جگہیں تھیں جہاں مکالمہ جاری رہتا تھا. تو عبید اللہ علیم اگرچہ کم آمیز شخص تھے، میرے گھر جب آتے تھے تو مجھے معلوم ہے کہ وہ بہت کم گفتگو کرتے تھے. اور انہوں نے اپنے اس دیباچے میں لکھا ہے کہ مجھے یہ رونق پسند نہیں ہے، مجھے وہ لوگ پسند نہیں ہیں کہ جو اپنی شاعری کے لیے مہم جوئی کرتے ہیں یا وہ کوششیں کرتے ہیں. میں دور رہنے والا شخص ہوں. میری شاعری میرے اپنے اندر سے ہے، اور اس کا تعلق کسی خارجی اس سے نہیں ہے، مجلسی زندگی سے نہیں ہے. تو یہ بات انہوں نے خود لکھی ہے. تو اور اس پہ وہ عمل بھی کرتے تھے. ان کی جو تربیت ہوئی بنیادی طور پر وہ ریڈیو پاکستان کراچی میں بھی ہوئی، کہ وہ بھی ایک مرکز تھا جہاں پر کہ شعراء اور پڑھے لکھے. کراچی کی خوبی پتہ کیا ہے کہ اس میں فلسفے کے لوگ بھی تھے، اس میں فکشن کے لوگ بھی تھے، جیسے شوکت صدیقی جیسے لوگ تھے، اسد محمد خان جیسے لوگ تھے. تو وہ ایک بہت اچھا اجتماع تھا کہ جس میں رئیس امروی کی کے ہاں بھی مختلف فنون پہ بات ہو رہی ہوتی تھی، سلیم احمد کے ہاں، شمیم احمد کے ہاں، حسن عسکری وہاں موجود تھے. تو یہ جو ماحول ہے عبید اللہ علیم کو ملا ہے، اس نے بہت رول پلے کیا. کیوں کہ یہ لوگ سطحی سوچ کے حامل نہیں تھے. ان لوگوں کو پیچھے روایت سے جڑے ہوئے لوگ تھے، اور یہ لوگ سمجھتے تھے کہ علم کی جو بساط ہے اس کو کیسے بچھانا ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ حمایت علی شاعر بھی وہاں موجود ہیں جو گیت بھی لکھ رہے ہیں اور ان سے سینئر بھی ہیں. اور پھر یہ دیکھیں کہ اورنگ آباد سے آئے ہوئے ہیں. تو حیدرآباد دکن کی لیگیسی، اورنگ آباد کی لیگیسی اور لکھنؤ کی لیگیسی، تو یہ ان علاقوں کی جو لیگیسی ہے اس نے ان لوگوں کو بہت فائدہ پہنچایا. اور ان کے ہاں جو شعری مفاہیم پیدا ہوئے اس میں ان مکالموں کا بڑا اہم حصہ ہے. تو عبید اللہ علیم کو شہرت بڑی جلدی اس لیے مل گئی کہ ان کی ایک غزل گائی گئی اور بہت مقبول ہوئی. تو اس حوالے سے بھی چاند چہرہ ستارہ آنکھیں کا آنا وہ ایک بڑا واقعہ ہو گیا، اور اس میں ان کو لیکن
اس شہرت نے عبید اللہ علیم پر کوئی خاص اثر نہیں کیا، یعنی وہ پھر بھی دور رہے ان چیزوں سے۔ تو اس کے فوراً بعد پروین شاکر آتی ہیں، سلیم کوثر آتے ہیں، یہ بھی انہی کی لیگیسی میں آتے ہیں۔ لیکن میں جو چیز ان کی شاعری میں دیکھتا ہوں عبید اللہ علیم کی، تو وہ فوری طور پر جذبات بھڑکانے والی شاعری نہیں ہے، وہ ایک گہرائی کے ساتھ، احساس کے ساتھ، اور جیسے میں نے ایگزسٹینشیلزم کہا تو فرد کی داخلیت کی دریافت بھی ہے، کہ فرد اپنے داخل کو بھی دریافت کرے کہ اس کی کائنات اس کے اندر کتنی ہے اور وہ کتنی وسعت کے ساتھ اس میں رہ رہا ہے۔ تو ان کی شاعری کا تعلق کسی قافیہ ردیف کے چونکانے سے نہیں ہے، کسی فوری رغبت سے نہیں ہے، اور کوئی کرنٹ افیئرز نہیں ہے اس کے ہاں۔ ان کے استادانہ طریقے کی، طرز کی ایک کہنا چاہیے کہ ایک اظہار ہے کہ کس طریقے سے زندگی کو دیکھنا ہے، برتنا ہے۔ اور پھر کراچی کی زندگی کے روز مسائل بہت مختلف تھے، اور ان مختلف مسائل کے اندر ابھی معاشرہ تشکیل پا رہا تھا۔ دیکھیے لاہور جو ہے، یہاں کے شاعروں کو بڑی سہولت تھی کہ لاہور بسا بسایا شہر تھا، اور کراچی اس وقت ابھی بس رہا تھا، بقول قرۃ العین حیدر کہ آگ کا دریا میں وہ لکھتی ہیں کہ ابھی بس رہا تھا اور نئی آبادیاں ہو رہی تھیں۔ تو عبید اللہ علیم کے ہاں جو موضوعات ہیں وہ بھی اس نئی آبادی کے پس منظر میں ہیں، اور اس میں ایک غزل ان کی آپ کو سناؤں گا، لیکن اس کے اظہار میں ایک جمالیاتی حسن اتنا زیادہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں غزل کی جمالیات کی جب بھی تاریخ لکھی جائے گی عبید اللہ علیم کا نام اس میں لا محالہ شامل ہوگا، کیونکہ اس نے غزل کی جمالیات پہ بڑا کام کیا ہے، اور بہت کم لوگ ہیں جو غزل کی جمالیات کو سمجھ بھی پاتے ہیں۔ اور کیونکہ اس کی روایت غالب سے آ رہی ہے، وہ اس جمالیات کے اندر پھر بے شمار ایک روایت ہے، اور اس روایت سے گزر کر یہ لوگ پہنچے۔ تو میں سمجھتا ہوں عبید اللہ علیم کا یہ ایک واقعہ ہے کہ 27 سال بعد ایک شخص کا مجموعہ آ رہا ہے اور وہ تر و تازہ ہے۔ یعنی آپ دیکھیں گے تو مجھے پھر حیرت ہوئی کہ یہ غزلیں میرے گھر بیٹھ کے اس نے کیوں نہیں مجھے سنائی، کہ یہ کہاں رہ گئی تھیں، اور یہ کیسے اس نے۔ اور یہ بات کل بھی ہوئی ہے کہ جان ایلیا نے جو اپنی تحریریں لکھی ہوئی تھیں وہی دریافت ہوئیں، اور وہی ان کے مجموعے بعد میں بنے، کیونکہ 60 سال کی عمر میں جان کا پہلا مجموعہ آ رہا ہے۔ تو ظاہر ہے یہ ایک واقعہ ہے کہ یہ لوگ کتنے یعنی کہہ لیں کہ دنیا داری سے دور بھاگتے تھے، شہرت سے دور بھاگتے تھے، یا کیا مسئلہ تھا۔ مثلا عبید اللہ علیم نے مشاعرے بہت کم پڑھے ہیں، آپ کو یاد بھی کم ہوگا، حالانکہ ہماری پروین شاکر اللہ اسے جنت نصیب کرے بہت کمال کی شاعرہ تھیں، اور کمال کے انہوں نے مشاعرے پڑھے۔ سلیم کوثر مشاعروں میں بہت سنے جاتے ہیں، جمال احسانی مشاعرے میں بہت، میرے ساتھ جمال احسانی، جان ایلیا دونوں لکھنؤ میں تھے 1990 میں۔ تو مجھے ابھی باتوں باتوں میں ایک بات یاد آ گئی، اگر اجازت دیں تو یہ کیسر باغ میں مشاعرہ تھا۔ ابھی میں غزل سناتا ہوں آپ کو عبید اللہ علیم کی، لیکن یہ واقعہ سنا دوں آپ کو کہ جان ایلیا کے برابر میں بیٹھا تھا اور برابر میں جمال احسانی بیٹھے تھے، ہم تینوں امیر خسرو کانفرنس میں لکھنؤ میں گئے ہوئے تھے۔ تو جب جان نے غزل شروع کی تو مجمع تڑپا، مجمع اوپر نیچے ہوا، تو ایک ہتھڑ جیسے ان کی عادت تھی اٹھا کے میرے اس پہ مارا کہ سنو۔ اچھا ہم تو سن ہی رہے تھے، ہم تو ڈرے ہوئے تھے، تو میں پیچھے ہٹ گیا، میں نے کہا یہ دوسرا ہتھڑ بھی آئے گا۔ انہوں نے دوسرا ہتھڑ جمال احسانی پہ ٹکا دیا، جمال بھی پیچھے ہو گیا۔ اب انہوں نے جب شعر کہا، کہنے لگا بھئی وہ دونوں کدھر گئے، ہم پیچھے بیٹھے رہے۔ تو یہ ان کی ادا تھی، جان ایلیا کی ادا تھی۔ تو اگلے دن جب ہم ویسے ہی
شہر کی سیر کو نکلے تو ایک ٹیکسی ڈرائیور ہمارے ساتھ تھا. اب آپ ذرا یہ بات سنیے گا. تو کہنے لگے میاں آپ پاکستان سے آئے ہو؟ ہم نے کہا جی جی. تو میاں رات مشاعرے میں تھے؟ ہم نے کہا جی جی. بھائی اس نے 2 لوگوں کی بڑی پٹائی کی تھی. میں نے کہا ان میں سے ایک میں تھا. تو کہنے لگا اماں ہم بھی نواب ہوتے ہیں. یہ واقعہ آج تک مجھے نہیں بھولا کہ ٹیکسی چلا رہا ہے لیکن وہ اپنے آباء و اجداد کی اس نسل سے کہیں ہے کہ جو اس وقت حکمران رہے ہوں گے کہیں کسی شکل میں. تو کہنے لگا بھائی انگریزی جیسا نام تھا ان کا. میں نے کہا جان ایلیا تھا, وہ انگریزی نام نہیں ہے, یہ وہ بھی اسلامی نام ہے. تو خیر, تو اس نے ان کی بڑی تعریف کی کہ بھائی اس نے تو تڑپا دیا ہمیں. سو کہنا میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو نسل تھی جس میں عبید اللہ علیم بھی آتے ہیں, یہ سب لوگ آتے ہیں, تو یہ نسل غیر معمولی تھی. یہ آج ہم میڈیا کا زمانہ ہے, ادھر چمکے ادھر ڈوبے, ادھر چراغ روشن کیا کسی اور نے وہ چراغ گل کر دیا, اگلے دن کوئی اور آ گیا. لیکن ان کی جو لیگیسی تھی عطر نفیس کی یا عبید اللہ علیم کی, جمال احسانی کی یا عزیز احمد مدنی, کیا کمال کا شاعر تھا. اور اس کو کسی نے دیکھا بھی نہیں, ریڈیو میں تھا اور کراچی میں بہت محدود سطح پہ عزیز احمد مدنی کی محفلیں ہوتی تھیں. یہ تو چیزیں اب ہم پڑھتے ہیں یا دیکھتے ہیں یا کچھ مجھے عبید اللہ علیم بتاتے تھے تو ہمیں یاد ہیں یہ چیزیں. تو بہرحال میں ایک شاعر باقی صدیقی بھی, باقی صدیقی راول پنڈی کے تھے جی. اور وہ بھی بڑے کمال کے شاعر تھے باقی. اور ان کی غزل بھی جب گائی گئی, اقبال بانو نے گائی, تو وہ بھی بہت داغ دل ہم کو یاد آنے لگے, لوگ اپنے دیے جلانے. کیا کیا اب یہ دیکھیں, جو آپ نے یاد دلا دیا تو اس کی جو کیفیت ہے اس میں آپ کو وہ شام ڈھلتی ہوئی کیسے دکھائی دے رہی ہے. تو یہ لوگ واقعتاً یہ شاعری کے ساتھ جنم تھا ان کا, ادھر انہوں نے جنم لیا ادھر شاعری نے جنم لیا. آپ نے جو بھی بات کی نا کہ یہ شہرت کے پیچھے بھاگا نہیں کرتے تھے اور لوگوں کے سامنے کبھی نہیں آیا کرتے تھے, تو ایسے شعراء واقعی میں ان کو اب آپ دوبارہ سے پڑھتے ہیں اور ان کے اوپر بات کرنی چاہیے ہمیں. یہ بڑے کمال کے لوگ. یہ بات آپ نے یاد دلا دی. عباس صاحب کو بھی پتہ ہے, احمد شمیم آج تک کسی نے نہیں دیکھا, کبھی ہم خوبصورت تھے. بالکل نظم, کیا نظم ہے, اور پھر اس نظم نے پھر ایک تاریخ رقم کر دی. تو بہرحال یہ بات صحیح ہے کہ یہ ایک دور ایسا ہے کہ جس میں افراتفری اور نفسا نفسی نہیں تھی. یہ لوگ مشاعروں کے پیچھے نہیں بھاگتے تھے, ان لوگوں کا ایک اپنا مزاج تھا اور یہ اسی میں ہی رہتے تھے. تو ایک غزل میں, اگر میں نے زیادہ وقت نہیں لے لیا تو میں ایک غزل ان کی عبید اللہ علیم کی سنانا چاہوں گا. چہرے میں چراغ جل رہا ہے, چہرے میں چراغ جل رہا ہے, آئینے میں دن نکل رہا ہے. چہرے میں چراغ جل رہا ہے, آئینے میں دن نکل رہا ہے. ایک نور کی صبح میں نہا کر, ایک نور کی صبح میں نہا کر کپڑے وہ نئے بدل رہا ہے. ایک نور کی صبح میں نہا کر کپڑے وہ نئے بدل رہا ہے. جتنا وہ سنور رہا ہے اتنا آئینے کا دل پگھل رہا ہے. جتنا وہ سنور رہا ہے اتنا آئینے کا دل پگھل رہا ہے. وہ قامت ناز ہے قیامت, وہ قامت ناز ہے قیامت, دیدار میں دم نکل رہا ہے. تنہائی کی بے پناہ چپ میں وہ میرے لہو میں چل رہا ہے. تنہائی کی بے پناہ چپ میں وہ میرے لہو میں چل رہا ہے. اب صبر کی آنکھ کا یہ آنسو دامن کے لیے مچل رہا ہے. ایک ہاتھ بنا رہا ہے دل کو, ایک پاؤں ہے دل مسل رہا ہے. ہر چھاؤں کوئی لے گیا اٹھا کر, اب دھوپ میں شہر جل رہا ہے. کیا شعر ہے. ہر چھاؤں
کوئی لے گیا اٹھا کر، اب دھوپ میں شہر جل رہا ہے۔ اے بھائی عجیب ہے یہ دنیا، کس آگ سے تو بہل رہا ہے۔ اب آ بھی پناہ دینے والے، گر گر کے کوئی سنبھل رہا ہے۔ آخری شعر ہے، کیا سینہ خاک ہے کہ اس میں سورج کوئی روز ڈھل رہا ہے۔ تو اس طرح عبید اللہ علیم نے اپنی شاعری کا چراغ جلایا، اور اس طریقے سے انہوں نے ذات کو کس طریقے سے اجتماع سے الگ رکھتے ہوئے بھی اجتماع کے حوالے سے دیکھا۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اچھا کیا آپ نے کہ ان کی 27 سال بعد کی اس کتاب کو دریافت کیا۔ اور آپ نے جو بھی بات کی کہ اس کتاب کو پڑھ کے آپ کو قطعاً یہ محسوس نہیں ہوتا کہ یہ 27 برس بعد شائع ہوئی ہے، کہ اس کا ایک شعر میں پڑھ رہی تھی کہ کوئی تقسیم نئی کر کے چلا جاتا ہے، کوئی تقسیم نئی کر کے چلا جاتا ہے، جو بھی آتا ہے میرے گھر کی نگہبانی کو۔ واہ واہ واہ، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، ایک چھوٹی سی بات میں جی کرنا جی جی ضرور۔ اصغر ندیم سید صاحب نے فرمایا کہ 27 برس بعد یہ کتاب آئی ہے۔ اس کتاب کو دریافت کرنے والے بھی عدیل زیدی ہیں۔ جی میں نے ذکر کیا کہ اس جی، کی انہوں نے ان کی بیگم سے رابطہ کیا اور وہ ان کے ہاتھ کی لکھی ہوئی غزلیں منگوائیں، اور پھر یہ کتاب بھی بیک وقت پاکستان اور انڈیا سے شائع ہوئی ہے۔